بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم تمام اسٹوڈنٹس 8th کلاس کے جو پڑھتے ہیں آپ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ہسٹری جغرافیہ کا امپورٹنٹ جو پیپر ہے جس میں ایم سی کیوز ہوں گے، شارٹ کوسچنز ہوں گے، جس میں سارے کے سارے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جو لانگ کوسچنز ہیں وہ بھی جو پیپرز پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے، 100% پیپر اسی میں سے آنا ہے۔ تو آپ تمام اسٹوڈنٹس مکمل طور پر دیکھیے گا تاکہ آپ تمام اسٹوڈنٹس کو مکمل طور پر یہ دیکھنے کے بعد آپ کے نمبرز اچھے سے اچھے زیادہ میکسیمم بن سکیں، آپ فل مارکس حاصل کر سکیں۔ تو مکمل دیکھیں، خان ٹیچنگ کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو لازمی طور پر کر لیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس میں جو کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے لارڈ ویویل وانٹڈ ٹو انکلوڈ ان شملہ کانفرنس 1945، لارڈ ویویل شملہ کانفرنس 1945 میں شامل کرنا چاہتا تھا، کس کو شامل کرنا چاہتا؟ مسلمز 5 6، اس کے بعد 5 ہندوز اینڈ 5 6، اس کے بعد 5 مسلمز اینڈ 5 ہندوز، 5 برٹش اینڈ 5 ہندوز، جو آپشن ہو وہ آپ تمام اسٹوڈنٹس جو ہے اس میں سے آپ نے چوز کرنا ہے۔ اس کے بعد آگے ہم نیکسٹ اگر بات کریں تو نیکسٹ جو ہے وہ ہے کہ ہندوستان کا آخری وائسرائے کون تھا؟ اس میں آپ تمام اسٹوڈنٹس کے سامنے ہے کہ لارڈ کرزن تھا، لارڈ ویول تھا، لارڈ منٹو تھا یا لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا۔ اس کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ ہندوستان لے کر کیا لے کر آیا تھا؟ کرسپ مشن، ویول پلان، اس کے بعد جو ہے 3 جون 1947 کا جو پلان ہے وہ والا جو کیبنٹ مشن پلان ہے۔ اگر ہم اس کے بعد جو ہے نیکسٹ کوسچنس کی بات کریں تو اس میں آپ تمام اسٹوڈنٹس کے سامنے ہے برطانوی حکومت نے 1930 سے 1932 تک گول میز کانفرنس کا اہتمام کیا، کیوں کیا تھا؟ مسلم ہندو مسئلہ پر سمجھوتا ہو سکے، مسلمانوں کو حقوق دیے جائیں، ہندوؤں کو مسلمانوں پر برتری دی جائے یا مسلمانوں کو ہندوؤں سے الگ قوم کا تصور کیا جائے۔ اس کے بعد جو کوسچن ہے کہ 1940 کی قرارداد پاکستان میں پاکستان کی جگہ کون سا لفظ استعمال کیا گیا؟ تو یہ میں ابھی آپ تمام اسٹوڈنٹس کو ایم سی کیوز بتا رہا ہوں، اس کے بعد میں شارٹ بتاؤں گا، لانگ بتاؤں گا، پوری ویڈیو کو دیکھیے گا۔ الگ صوبہ چاہیے تھا، الگ ضلع چاہیے تھا، الگ ریاستیں چاہیے تھیں یا الگ ڈویژن جو ہے وہ چاہیے تھا؟ اگر ہم بات کریں ہندو مسلم اتحاد کی تو اس کی تجویز میں 1943 میں پیش کی گئی تھی، تو وہ کیا پیش کی گئی؟ 2 3 4 اور 5، اس میں سے آپشن آپ نے چوز کرنے ہیں۔ اگر دوسری گول میز کانفرنس کی بات کی جائے تو وہ رکاوٹ بنے تھے، کیا رکاوٹ بنے تھے؟ پرابلمز آف مائنورٹیز، پرابلمز آف مسلمز، پرابلمز آف ہندوز یا برطانیوں کے مسائل۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں نیکسٹ جو ہے کہ جناح کے جو 14 نکات تھے، صوبوں کا میں اصلاحات کا مطالبہ جو ہے وہ کیا تھا، کس نے کیا تھا؟ بلوچستان سندھ نے کیا تھا، صوبہ سرحدی مغربی شمالی جو ہے اس نے کیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے تمام اسٹوڈنٹس کے سامنے جو ہے یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا نے کیا تھا یا پھر جو ہے سرحدی مغربی شمال اور بلوچستان نے کیا تھا۔ کس ایکٹ کے بنا پر ہندوستان میں 2 عملی جو ہے وہ متعارف کروائی گئی، جس میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 متعارف کروایا گیا، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1909 کروایا گیا، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 اور 1958 متعارف کروایا گیا۔ اس کے بعد یہاں پہ آگے ہے کہ انگریزوں کے غصے سے بچنے کے لیے جو نیکسٹ کوسچن آپ کے سامنے چل رہا ہے کہ انگریزوں کے غصے سے بچنے کے لیے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو کیا مشورہ دیا؟ مشورہ کیا تھا اس میں کہ سیاست میں شامل نہ ہوں، اس کے بعد اس میں ٹو جوائن پولیٹکس، سیاست میں شامل ہو جائیں، ویٹ اینڈ سی، انتظار کریں اور دیکھیں، اسلامی اقدار سے روشناس ہوں۔ ان میں سے آپ نے ایک آپشن جو ہے وہ چوز کرنا ہے۔ تو نیکسٹ جو ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس اور بنگال کے قوم پرستوں نے بنگال کی تقسیم کی سخت مخالفت کی، کیوں کی تھی؟ کیونکہ یہ ایک غیر مہذب انتظامی اقدام تھا، برطانوی راج مقبول ہو جاتا، ہندوستانی نیشنلزم کے لیے ایک چیلنج ثابت ہوتا، اس نے ایک علیحدہ قوم تشکیل دی تھی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ سودیشی موومنٹ میں نمایاں کردار ادا کیا، کس نے کیا؟ ہندوستانی عہدیداروں نے کیا۔ اس کے بعد طلبہ کے بنگال جو ہے وہاں پہ ان نے اسٹوڈنٹس نے کیا، دکانداروں نے، یا آل آف دیز، کوئی بھی اس میں تمام اسٹوڈنٹس کے سامنے مکمل یہ تینوں آپشنس ہیں۔ اگر آپ تمام اسٹوڈنٹس کو بتایا جائے کہ علم جغرافیہ میں بنیادی اہمیت حاصل ہے، کس کو ہے؟ مہارتیں، شماریات، نقشہ کاری یا اشکال۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے کہ ہندوستان میں 18ویں صدی میں ٹیکسٹائل کی صنعتوں کے زوال کی وجہ کیا تھی؟ خام مال کی عدم دستیابی تھی، کاریگر کی عدم دستیابی تھی یا پیداوار کے معیار میں کمی یا لوڈ شیڈنگ۔ اس کے بعد 1857 کی جنگ آزادی میں کس وجہ سے ناکام رہی؟ ایک انگریزوں کے پاس اعلیٰ فوجی طاقت تھی، مناسب منصوبہ بندی اور قیادت کی کمی تھی، برطانوی فوج نے سپاہیوں کی تعداد بڑھا دی، یا سر سید احمد خان نے سیاسی ہم آہنگی کی تجویز جو ہے وہ پیش کی تھی؟ اس میں کیا کیا تجویز پیش کی تھی کہ ہندو مسلمانوں کے مابین جو ہے وہ اچھے تعلقات ہونے چاہیے، برطانوی اور مسلمانوں کے مابین جو ہے وہ تعلقات ہونے چاہیے، ہندو اور سکھ کے مابین جو ہے یہ امپورٹنٹ تعلقات جو ہے وہ ہونے چاہیے، سکھوں اور مسلمانوں کے مابین جو ہے وہ اہم تعلقات ہونے چاہیے۔ اگر ہم نیکسٹ کوسچنس کی بات کریں
اس میں یہ ہے کہ پاکستان کے مین دیکھتے ہیں اوزون کی تہ کمزور کیوں ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو ہوائی آلودگی ہے، آبی آلودگی ہے، شور کی آلودگی ہے، یا زمینی آلودگی ہے۔ اگر ہم اس کے نیکسٹ جو کوسچن ہے وہ ہے کہ پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں 400 میٹر کی بلندی پر موجود جنگلات ہیں، بیلے کے جنگلات ہیں، خشک جنگلات ہیں، ساحلی جنگلات ہیں، یا پھر جنگلات الپائن ہیں۔ تو میں نے امپورٹنٹ کوسچن، مری کس وجہ سے مشہور ہے؟ زیادہ آبادی کی وجہ سے، زیادہ بارش کی وجہ سے، اچھی فصل کی وجہ سے، یا زیادہ کالجوں کی وجہ سے؟ چین کی ترقی کی بنیاد کیا ہے؟ مضبوط زرعی ڈھانچہ، مضبوط اقتصادی ڈھانچہ، مضبوط ادبی ڈھانچہ، یا مضبوط معاشرتی ڈھانچہ؟ کون سی جنوبی ایشیا ممالک کی تنظیم ہے؟ سارک ہے، ای سی او ہے، یا پھر جو ہے G8 ہے، یا نیٹو ہے؟ تو آپ تمام اسٹوڈنٹس جو ہے یہی کوسچنس کر لیں تو اس میں سے آپ کے مکمل جو مارکس ہیں وہ MCQs میں سے آئیں گے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں شارٹ کوسچنس اور اس کے بعد دیکھتے ہیں لانگ کوسچن۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ اس میں سب سے پہلے جو امپورٹنٹ کوسچن ہے، اس میں آپ کے لیے یہ کوسچن نمبر کہ ایکسپلین دا آبجیکٹیوز آف خلافت موومنٹ، تحریک خلافت کے مقاصد کی وضاحت کریں۔ اس کے بعد ہے قرارداد پاکستان پر نوٹ لکھیں۔ یہ دو امپورٹنٹ کوسچن ہیں، پورے کا پورے دو پارٹ بنے ہوئے ہیں، 6 نمبر کے پارٹ ہیں۔ اس کے بعد سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات، اس کے اوپر آپ نے بیان کرنی ہے۔ انگریزوں کی معاشی پالیسی کی وضاحت کرنی ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ جو مین ہے اس میں فضائی آلودگی اور اس کی وجوہات بیان کرنی ہے۔ پاک چائنا تعلقات پر بحث جو ہے وہ آپ کے کوسچن کا حصہ ہے۔ اس کا لانگ کوسچن کا، شارٹ کا، بحری فرش کی بناوٹ پر نوٹ جو ہے وہ تحریر کریں۔ آبشار اور فرشی گھڑے سے کیا مراد ہے؟ گلیشیئر کی اقسام جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ نوعیتی نقشوں اور مقداری نقشوں میں کیا فرق ہے؟ نقشے پر اعداد و شمار کو ظاہر کرنے کے لیے کتنے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں؟ یہ کچھ امپورٹنٹ کوسچنز تھے جو میں نے آپ کو بتائے۔ آپ کے مارکس جو ہیں وہ 48 مارکس ہوں گے، MCQs کے 52 مارکس جو ہے وہ آپ کے ہیں لانگ کوسچن کے۔ اوپن اینڈڈ کوسچن ہے، 1 گھنٹہ 30 منٹ آپ کا ٹائم ہے۔ یہ کچھ جنرل انسٹرکشنز ہیں کہ ایک یا ایک سے زیادہ سوالات جو ہے وہ اس کے ہونے چاہیے۔ ہر سوال کے نیچے خالی جگہ بنی ہوئی ہے، اس میں آپ نے آنسرز لکھنے ہیں اور آپ نے نیلی روشنائی یا بلیک انک کا سہارا لینا ہے اور یہ آپ نے پیپر اس طریقے سے سالو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو آپ کے فل مارکس آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام اسٹوڈنٹس کو بہت اچھے نمبروں سے کامیاب کرے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ چینل کو ضرور پیار دیتے ہوئے سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔